مکے سے ابو سفیان کا قافلہ ملک شام کو تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ ملک شام سے ابو سفیان کا قافلہ مکے کو واپس ہو رہا تھا، تو ان کو معلوم ہوا کہ نبی مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفتار کرنے والے ہیں، پکڑنے والے ہیں۔ تو ابو سفیان نے راستہ بدل کر مدینے کے راستے سے ہٹ کر ملک شام سے مکے کو جانے کا راستہ، یہ ایک راستہ مدینے کو لگ کر جاتا ہے۔ تو ابو سفیان کو جب معلوم ہوا مسلمان ابو سفیان اور ان کے قافلے کو پکڑنے والے نہیں، تو مدینے کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے مدینے کو چلے گئے۔ تو مسلمان ان کو گرفتار کرنے والے بول کر پہلے چینا ابو سفیان کو ابھی ایمان نہیں لائے لوگ، تو ابو سفیان ابو جہل کو اطلاع کر دیتے مسلمان لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، ہمارے قافلوں کو لوٹنے والے ہیں بول کر۔ تو ابو جہل کیا کرتا، مکے سے 1000 بہادروں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوتا، اور ان کے ساتھ میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے ہوتے۔ اگرچہ ابو سفیان کو مسلمان لوگ ان کے اوپر ان کے قافلے پر حملہ نہیں کیے، یہ لوگ بچ کر مدینے کو چلے بھی گئے ابو سفیان اور ان کا قافلہ، لیکن ابو جہل وہاں سے ایک لشکر لے کر 1000 بہادروں کا مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا مکے سے 1000 لوگ نکلے بول کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کی ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری رمضان کا مہینہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 60 اونٹ تھے، کافروں کے پاس 700 اونٹ 300 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 60 اونٹ تھے۔ کافروں کے لشکر میں 1000 آدمیاں تھے، مسلمانوں کے لشکر میں 313 آدمیاں تھے۔ دیکھو ہر اعتبار سے بولو گا مسلمانوں سے زیادہ اچھے، طاقت میں، تعداد میں، پاور میں، جانوروں میں، سواریوں میں بھی مسلمانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن بعد میں آخر چل کر کامیابی مسلمانوں کو چھوڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی صف بندی کی، لوگوں کو جنگ کرنے کے بارے میں، جنگ کی تربیت کی، سمجھایا، اور کس کے کہاں کھڑنا ہے ان کو سب تربیت دی۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جا کر، اپنے ٹینٹ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز دعا میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر، مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح، کامیابی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اب اس جنگ میں مکے کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے کافر لوگ مارے گئے۔ کافروں کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ گرفتار ہو کر پکڑے گئے تھے، ان کو قید کر لیا گیا۔ 70 لوگ تو مر گئے، 70 لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان 14 میں سے 6 مہاجر تھے مکے سے آنے والے اور 8 انصار تھے، ٹوٹل ان کے بھی مسلمانوں کی بھی 14 آدمیاں اس میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، جیت عطا فرمائی، تو مسلمان لوگ خوشی خوشی مدینے پر روانہ ہو گئے۔ اس میں سمجھنے کی بات دیکھو، کافروں کے پاس تعداد کے اعتبار سے بھی بلہ کے آدمیاں ہیں، 1000 آدمیاں ہیں، اور سواریوں کے اعتبار سے بھی کافروں کے پاس 700 اونٹ ہے اور 300 گھوڑے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کا عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہے، 60 چھوٹا ہے، آدمیاں کتنے ہیں ہوتے، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، 313 آدمیاں ہیں مسلمان۔ 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں جمعہ کے دن یہ جنگ ہوئی، 17 رمضان کے مہینے میں، اور پھر جمعے کا دن تھا، سن 2 ہجری تھی، تو اس وقت یہ جنگ ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے کافروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھو ہمیشہ کبھی بھی اپنے تعداد پر یا اپنے پاور پر بھروسہ کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پاور، تعداد، ان سب سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں کو اپنی طاقت کے ذریعے سے مدد کر کے اپنے ماننے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ جیت عطا فرماتی ہے ہمیشہ، لیکن مسلمان لوگوں کو اللہ پر سچا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھو جب مسلمان لوگ جیت کر مدینے کو خوشی خوشی واپس لوٹے، تو اس جنگ میں
مسلمان ایسے بھی تھے بعض مسلمان کہ بابا مسلمانوں کی طرف سے تھے تو بیٹا کافروں کی طرف سے تھا، بھتیجا یا چاچا مسلمانوں کی طرف سے تھا تو ان کا بھتیجا یا ان کا چاچا کافروں کی طرف سے تھا، یا باپ مسلمانوں کی طرف سے بیٹا کافروں کی طرف سے، ایسا سب تھا ان کے اندر۔ دیکھو سنو، مسلمانوں کے لشکر میں کافروں کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں کون؟ دیکھو بیٹے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، انہوں بیٹے مسلمانوں کی طرف سے، ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ کافروں کی طرف سے، باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کافروں کی طرف سے، بیٹے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے باپ عبداللہ بن جراح کافروں کی طرف سے، بھتیجے طلحہ بن عبید اللہ مسلمانوں کی طرف سے، ان کے چچا عمیر بن عثمان کافروں کی طرف سے، بھائی حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نبی کی مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بھائی عقیل بن ابو طالب، بھائی نہیں ہوتے ان کے بھائی کی بیٹے ہوتی ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، انہوں کافروں کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بھائی عقیل ان کی طرف سے کافروں کی طرف سے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ انہوں مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بھائی ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے، مصعب بن عمیر انہوں مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بھائی ابو عزیز بن عمیر کافروں کی طرف سے، بھائی حضرت عباس بن ابی ربیعہ مسلمانوں کی طرف سے انہوں جنگ کے بدر میں، ان کے بھائی ابو جہل بن ہشام کافروں کی طرف سے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں بھتیجے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، ان کی چچا شیبہ بن ربیعہ انہوں کافروں کی طرف سے، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے زمعہ بن اسود انہوں کافروں کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے بابا انہوں زمعہ رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد ایک طرف ہے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے زمعہ رضی اللہ عنہ زمعہ انہوں کی طرف سے، خسر سسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے داماد ابو العاص انہوں کافروں کی طرف سے، زینب رضی اللہ عنہ سے دین سے چویس ابو العاص لقیق بن ربیع۔ دیکھو اس میں کیا ہے، ایمان کا جب معاملہ آ گیا، حق اور باطل کا جب معاملہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جب معاملہ آ گیا تو اس وقت باپ بیٹی کو پرواہ نہیں کی ہے، تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے سچی محبت، اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں کی ہے جب کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آگے تھے۔ جنگ بدر کے شہیدوں کے نام، جنگ بدر میں ٹوٹل مسلمان لوگ شہید 214 لوگ، ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے مدینے کے لوگ۔ جنگ بدر میں شہید ہونے والے 6 مہاجر صحابہ، حضرت مہجع بن صالح جنگ بدر کے یہ پہلے شہید نہیں، سب سے پہلے شہید ہونے والے جنگ بدر میں، دوسرے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، تیسرے حضرت عمیر بن عبد عمیر، چوتھے حضرت عمیر بن ابی وقاص، پانچویں حضرت عاقل بن بکیر، چھٹے حضرت صفوان بن بیضاء۔ یہ 6 لوگ مکے سے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے پر سے لوگ آئے، مدینے والے لوگ 8 آدمی شہید ہوئے جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں شہید ہونے والے 8 انصاری صحابہ کرام، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت یزید بن حارث، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن حارث۔ یہ 8 صحابہ مدینے کے امام تھے۔ دیکھو ایک سمجھنے کی بات، کافروں کے کتنے آدمیاں مر گئی جنگ بدر کے اندر، نقصان کتنا ہوا ان کو؟ کافروں کے 70 آدمیاں مر گئی، مار والی مسلمان لوگوں کو، اور 70 آدمیوں کو قید کر کے رکھے تھے۔ اب جو بقیہ 70 آدمیاں تھے ان کے لیے چھوڑنے کے لیے کوئی فدیہ دینا، کوئی پیسہ دے کر کیا کرو، چھڑا لے کر چل جاؤ بول کر، تمہاری لیے آزادی ہے۔ تو بقیہ جو 70 آدمیوں کو قید کرے تھے، تو ان 70 آدمیوں میں سے ان کے لیے فدیہ کیا تھا، جس کے پاس پیسہ ہوتا وہ اپنی پیسہ دے کر اس کے لیے رہائی، آزادی اس کے لیے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، اگر اسے پڑھنا آتا تھا تو مسلمانوں کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تمہارے کو کتنا پڑھنا آتا کہ وہ ہمارے بچوں کو سکھا بول کر بولے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، قیدیوں کو علم آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، تو انسان کیا کرے، ان کے لیے چھٹکارے کے لیے کیا پیسہ فیس فدیہ لے تو کیا کرے، تمہارے ایک بات سب پڑھنا ہمارے بچوں کو سکھا کو بولے، تو سمجھو کہ اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اس علم کو آج چھوڑنا نہیں علم کو۔ دوسری بات
مسلمانوں کے 70 آدمی جس کے اندر شہید ہو گئے. مسلمانوں کے جنگ بدر میں 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. تو ان کے جنگ میں شہید نہیں ہوئے کافروں کے, مسلمان لوگوں کو بھی کچھ نقصان پہنچا. تو جنگ بدر میں کافروں کے لشکر سے جو مالی غنیمت ملا تھا تو ان کے اوپر جیتنے کے بعد جو مال ان کا ہو جاتا, کافر لوگوں کا رہتا مال, ان کے گھوڑے, سواریاں, مال, پیسہ سب بھی جیتوں سب رہتا ہو جاتا ہے, مالی غنیمت بولتے اسے. تو مالی غنیمت میں اس طرح ان کی چیزیں تھی, غلہ کھانے پینے کی چیزیں, غلے لگے ہوئے جانوروں پر کھانے پینے کے سامان تھے. تو وہ کتنے تھے, 150 اونٹاں, 150 اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان تھا. یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. زمعہ بن اسود کا گھوڑا اور 10 گھوڑیاں, یہ اور زنہیں جنگ کے لیے جاتے وقت پیر کو جاتے سو, چمڑے کا بستر وغیرہ تقسیم میں کسی کو 1 اور کسی کو 2 اونٹ ملے. یہ سب کافروں کا مال تھا. مسلمان جیتے تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, آپس میں تقسیم ہو گئی. جنگ بدر کے بعد مسلمان, دیکھو جنگ بدر کی بات, سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی, رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو جمعے کے دن سن 2 ہجری میں جنگ ہوئی. تو اس کے بعد کیا کیا اس کے اندر سن 2 ہجری میں کیا کیا واقعات پیش آئے, کیا کیا احکامات ملے مسلمانوں کو. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر سے مدینہ طیبہ خوشی خوشی واپس لوٹے آئے, اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا, جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں نہیں آئے, کئی کو نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نقران کر بولے, کئی کو بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تمہیں بیٹی کو دیکھ لے کو رہتے ہو, ہاتھ بول کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. سو انہوں جنگ بدر میں نہیں آئے تو بھی ان کے لیے آئے سر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر لی اور ان کو مالی غنیمت کے اندر ان کو حصہ بھی رکھے. کئی کو بیٹی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, دیکھ لینے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر ان کو حصہ بھی جنگ بدر کے مالی غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا ان کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب تھی اور ان کا انتقال بھی آخر کار ہو گیا. ایک واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری میں بدر کے بعد. دوسرا واقعہ کیا, ہجرت کے دوسرے سال یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا. اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے. سن 2 ہجری یاد رکھ لو, رمضان کے روزے کب فرض ہوئے یاد رکھ لینا, اسے بولنا. رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے بارے میں احکامات نازل ہوئے. تیسرا ایک اہم کام سن 2 ہجری میں. اور اسی سال قربانی اور زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بھی نازل ہوئے. چوتھا, اور جنگ بدر میں ماہ رمضان میں جنگ بدر رمضان میں ہوئی. اور شوال سن 2 ہجری کو مسلمانوں نے عید الفطر کی نماز پہلی مرتبہ ادا کی. سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے جنگ بدر کے بعد اسی سال اسی رمضان میں مسلمانوں نے جنگ بدر سے واپسی کے بعد عید الفطر کی پہلی مرتبہ نماز ادا کی ہے. جنگ بدر سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں فکر ہوئی. تو بہت سارے لوگ پیغام بھی دیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو پیغام قبول کیا اور ان کو اپنی بیٹی نکاح کر دے دی. ہجرت کے دوسرے سال ماہ ذی الحجہ میں نہایت ہی سیدھے سادے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہو گیا. تو سن 2 ہجری میں بلہ کے واقعات پیش آئے. جنگ بدر ہوئی اور روزے فرض ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات عمل میں آئے. احکامات اللہ تعالیٰ دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی سن 2 ہجری میں ہوا. یہ سن 2 ہجری کے اہم پوائنٹس اور واقعات ہیں. سبحان اللہ.